دنیا کا سب سے طاقتور انسان ایک ایسا شخص جس کی قوت کے سامنے لشکر بھی ٹھہر نہ سکے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان، ایک نام ایک کہانی، سمسون۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان، لشکر بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، نہ تلوار نہ کوئی ہتھیار، پھر بھی ہر میدان میں غالب رہا۔ یہ طاقت اس کی اپنی نہ تھی ہرگز، یہ خدا کی دی ہوئی ایک نشانی تھی۔ جس کی طاقت عام نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تھی، لیکن اتنی عظیم طاقت رکھنے والا انسان کیسے اپنی ہی نافرمانی کے باعث سب کچھ کھو بیٹھتا ہے؟ یہ کہانی ہے سمسون کی۔ سمسون ایک ایسا شخص جسے خدا نے چنا تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کا مقصد مقرر کر دیا گیا تھا۔ خدا نے اسے غیر معمولی طاقت دی تھی، ایسی طاقت جو عام انسان کے لیے ناممکن تھی۔ جب تک سمسون خدا کا تابعدار رہا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ فلسطی بار بار اس کے خلاف آئے، لیکن ہر بار وہ اپنے دشمنوں کو شکست دیتا۔ اس نے جوان ببر شیر کو ننگے ہاتھوں سے چیر دیا۔ اس نے دشمنوں کے لشکروں کو اکیلے ختم کیا، اور ایک دن صرف ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ یہ طاقت اس کی اپنی نہیں تھی، یہ خدا کی طرف سے تھی۔ لیکن پھر ایک خاموش مگر گہری تبدیلی شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ سمسون کے دل کا رخ بدلنے لگا، اور وہ خدا سے دور ہوتا چلا گیا، اور وہی کام کرنے لگا جو اس کے لیے منع تھے۔ اس کی کمزوری دشمن نہیں تھے، اس کی کمزوری اس کا اپنا دل تھا، اور آخرکار اس کی نافرمانی نے اسے گرا دیا۔ سمسون نے بتا دیا کہ اگر میرے سر کے بال کاٹ دیے جائے تو میری طاقت مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ڈلائلا صرف ایک عورت کا نام ہے یا صرف ایک غلط تعلق کی کہانی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ڈلائلا صرف ایک کردار نہیں، یہ ہر وہ گناہ ہے، ہر وہ کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے۔ یہ لالچ، غرور، بت پرستی، ہوس، معاف نہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یا کوئی بھی ایسی چیز یا کام جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جائے۔ سمسون کے لیے ڈلائلا اس کی آزمائش تھی، اور جس راز کو وہ چھپائے ہوئے تھا وہی اس کی تباہی بن گیا، اور اس کی طاقت اس سے چھین لی گئی۔ وہی سمسون جو کبھی ناقابل شکست تھا، اب بے بس ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اسے قید میں ڈال دیا گیا، اور وہ دشمنوں کے درمیان مذاق بن کر رہ گیا۔ یہی گناہ کا انجام ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو اس کی طاقت
इज्जत और बरकतें जाती रहती हैं। उसकी पहचान मिट जाती है और वो अंदर से टूट जाता है। खुदा से दूर हो तो अंदर से टूट जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जंजीरें बंध गई, वो जो कभी फातिह था कादी बन गया। हंसियों मजाक दुश्मनों के दरमियान, अंधेरे, तन्हाई और तकलीफ के दरमियान सिमसून ने एक बार फिर खुदा को याद किया। वो टूट चुका था मगर खत्म नहीं हुआ था। सैमसून ने खुदावन से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, मुझे फिर से जोर बख्श। और खुदा जो रहम करने वाला है, उसने सैमसून की आवाज़ सुनी और उसकी ताकत बहाल की। सैमसून ने अपनी जिंदगी की आखिरी कुर्बानी देकर अपने दुश्मनों पर एक आखिरी और बड़ी फतह हासिल की। ये एक दर्दनाक मगर सबक आमोज अंजाम था, एक ऐसा अंजाम जिसमें शिकस्त भी थी और फतह भी। पर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? अगर हम खुदा के साथ चले तो वो हमें ताकत, इज्जत और बरकतों से नवाजता है। अगर हम गुनाह में गिरते चले जाए तो हम अपनी बरकतें खो देते हैं। गुनाह हमेशा इंसान को कमज़ोर करता है। याद रखें, ताकत और इज्जत खुदा की तरफ से है। ताबेदारी हमें कायम रखती है और तौबा हमें बहाल करती है। इंसान की असल ताकत उसके बाजू में नहीं बल्कि खुदा के साथ उसके ताल्लुक में है। जो खुदा से जुड़ा रहता है वो कमज़ोरी में भी ताकत पाता है, और जो खुदा से दूर हो जाए वो अपनी जिस्मानी और रूहानी बरकतें खो देता है। अगर आप मुत्तफ़िक़ है तो आमीन लिखें और खुदा आप सबको बरकत दें।